سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجے جانے کے مقاصد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الاعراف کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے فرمائی اور فرمایا کتاب انزل الیک، اے نبی یہ کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے، لہٰذا آپ کے دل کے اندر اس کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد کسی قسم کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ کتاب در حقیقت ایمان والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کا ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا کہ اس سے تم سے پہلے کتنی ہی بستیاں قوموں کی ایسی تھی کہ ہم نے جب ان کو ہلاکت میں ڈالا اور ان کو تباہ و برباد کیا تو ان کو ہم نے پہلے بتایا نہیں، بلکہ ہم نے ان کو اچانک پکڑا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ کہ ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ گیا، یا وہ دن کے وقت قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر آ پہنچا، اور جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ کہنے لگے انا کنا ظالمین، ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن اس وقت تک سر سے پانی گزر چکا تھا۔ اللہ فرمانے آیت نمبر 8 کے اندر قیامت کے دن وزن، یعنی ہمارے تمام اعمال کا وزن ہونا اس دن برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا قیامت کے دن، فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہیں، اور جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کے ساتھ بڑے نقصان کا سودا کیا، اور اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر گناہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 سے لے کر 25 تک تقریباً حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارے جانے کا تذکرہ کیا۔ اللہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، انسانوں ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں ایک بہترین صورت دی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے سارے فرشتوں سے کہا کہ تم سب اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تو اللہ نے اس ابلیس سے کہا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میرا حکم تجھ تک آ گیا تھا تو تو سجدہ تو نے کیوں نہ کیا؟ تو ابلیس کہنے لگا انا خیر من، کہ میں تو اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف رہتی ہے، بھلا اوپر والا نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ یعنی ابلیس نے اور شیطان نے اس وقت اللہ کے سامنے عقل چلائی، اگرچہ وہ عقل بھی غلط تھی کہ یوں دیکھنے میں تو آگ اوپر ہے، لیکن آگ کے اندر کوئی بندہ نہ قریب جاتا ہے نہ کسی اپنے بچے کو دھکیلتا ہے، جبکہ مٹی اگرچہ زمین پر رہتی ہے لیکن اس کے اندر انسان چلتا بھی ہے، اپنے بچوں کو کھیلنے کودنے بھی دیتا ہے، اور یہی مٹی دنیا بھر کے سارے مراکز اور اسٹرکچر کا مرکز اور بنیاد بھی ہے۔ اگرچہ اس کی عقل غلط تھی لیکن اس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل چلائی۔ اللہ نے فرمایا اہبط منہا، تو یہاں سے اتر جا، ما یکون لک ان تتکبر فیہا، تو تکبر کرنے کا تو تیرا اختیار ہی نہیں ہے، جب میرا حکم آ گیا تو پھر تو نے تکبر کیسے کیا؟ جب ہی کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے بننے کے بعد دنیا بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے خلاف جو سب سے پہلا گناہ کا کام ہوا وہ تکبر تھا، کہ شیطان نے آدم کے مقابلے میں تکبر کیا۔ اللہ نے اس کو کہا کہ تو اتر جا دنیا کی طرف، تو شیطان چونکہ ایک زمانے تک اللہ کا بڑا قریبی رہ چکا تھا، فرشتہ تھا، اور بعض روایات کے مطابق بہت سے فرشتوں کا سردار تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسرار اور رموز سے واقفیت تھی، اس نے جاتے جاتے اللہ سے دعا کری اور کہا اے اللہ اے میرے رب مجھے مہلت دے، قیامت کے دن تک تو مجھے مہلت دے تو میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا،
اللہ نے کہا ٹھیک ہے، انک من المنظرین، تجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی گئی ہے، قیامت سے پہلے پہلے تک تجھے اس بات کی مہلت ہے کہ تو انسانوں کے اندر وسوسے ڈال کر ان کو گمراہ کرتا رہے۔ شیطان نے کہا بما غویتنی، آج آپ نے مجھے اپنے دربار سے نکالا ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں آپ کے نیکوکار بندوں کے رستوں کے اندر بیٹھ جاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم من خلفہم عن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، یعنی تمام سمت اور حدود اربعہ سے ان کا مقابلہ کروں گا اور ان کو وسوسے ڈال کر تجھ سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے کہا اخرج منہا مذموما مدحورا، نکل جا یہاں سے، تیرے اوپر مذمت ہے، تو راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، اور یہ بھی سن لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو تیری بات مانے گا تجھ سمیت ان کو بھی میں جہنم سے بھر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی ہوا جنت کے اندر آرام سے رہو، فکلا من حیث شئتما، جو کھانا ہے کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، حالانکہ حضرت آدم اور حوا جنت کے اندر تھے اور شیطان جنت کے اندر نہیں جا سکتا تھا، اللہ نے اس کو وسوسے کا اختیار دیا تھا۔ شیطان نے اس کو وسوسہ ڈالا اور وسوسہ ڈال کر قسم بھی کھائی، اور قسم یہ کھائی کہ اللہ نے تمہیں اس لیے اس درخت کے کھانے سے منع کیا ہے کہ اگر تم نے یہ درخت کا پتا کھا لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، تم پر کبھی فنا نہیں آئے گی۔ اور قسم کھا کر کہا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں اور تمہاری خیر خواہی کے تحت تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اگر یہ درخت کا پتا کھاؤ گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اور بہت بڑے اچھے فرشتے بن جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تکوینی طور پر لکھا تھا، دھوکے سے حضرت آدم اور حوا کو مبتلا کر دیا، اور ان دونوں نے جب اس درخت کا پتا کھایا بدت لہما سواتہما، ان کے سطر کھل گیا، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اس غلطی کی وجہ سے سطر کھل جانے کے بعد آدم اور حوا دونوں جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتوں سے اپنے سطر کو چھپانے لگے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ شیطان نے جو سب سے پہلا وار آدم اور حوا پر کیا تھا وہ لباس اتارنے کا کیا تھا، یعنی ننگی تہذیب مسلط کرنے کا۔ اور آج بھی باطل کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ پاکیزہ خواتین کو عورتوں کے اوپر ننگی تہذیب اور یورپین کلچر مسلط کر دو، ان کو ان کے لباس آدھے کروا دو، ان کو ان کے لباس سے دور کر دو۔ سب سے پہلے یہی کام شیطان نے کیا تھا، لیکن شرم و حیا فطری چیز ہے، ابھی تو دنیا بنی نہیں تھی، آدم اور حوا زمین پر اترے نہیں تھے، یہ تو ساری جنت کی کارگزاری سنائی جا رہی ہے، لیکن شرم و حیا ایسی فطری تھی کہ جیسے ہی ان کا سطر کھلا تو فوراً ہی اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے، اور جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو آیت نمبر 23 میں ہے کہ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر بہت بڑا ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، آپ نے اگر ہم پر رحمت نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کیا۔ اس کے بعد یہ ساری حضرت آدم کی جو غلطی تھی یہ تکوینی طور پر اللہ کے پاس پہلے سے لوح محفوظ میں لکھی تھی اور زمین پہ اترنے کا ایک بہانہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو زمین پر اتارا اور کہا تم ایک وقت تک اس زمین کے اندر جیو گے، اسی میں تمہاری موت ہوگی اور قیامت کے دن تم سب یہیں سے نکالے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، کہ جب عبادت کرنے کا وقت ہو تو عبادت ایسی کرو کہ اپنا سارا فوکس اور سارا کا سارا مقصد اللہ کی ذات پر مرکوز رکھو، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور عبادت ایسی کرو کہ اللہ ہی کے لیے وہ عبادت خالص ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، لا تفتح لهم ابواب السماء، قیامت کے دن ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے،
ولا يدخلون الجنہ، وہ لوگ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، یعنی جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہیں سکتا اسی طریقے سے کافر بھی جنت کے اندر داخل ہو نہیں سکتا۔ ان کے لیے جہنم کے اندر بچھونا ہے، اور صرف بچھونا ہی نہیں بلکہ ان کے اوپر سے بھی جہنم کی آگ ان پر مسلط کی جائے گی، اور اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم گنہگاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتی اور جہنمی لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے کنورسیشن اور مکالمہ کریں گے اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے رب نے ہم سے جتنا بھی وعدہ کیا تھا آج ہم نے جنت کے اندر دیکھ لیا، سارے وعدے بالکل صحیح تھے، اب بتاؤ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تم کو صحیح لگا کہ نہیں لگا؟ تمہارے رب نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم نافرمانی کرو گے جہنم میں ڈالے جاؤ گے، بھگتائے جاؤ گے۔ دیکھو اللہ کا وعدہ بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی نیکیاں برابر ہوں گی، جن کو اعراف کہا جاتا ہے، اسی نام کے اوپر یہ صورت بھی ہے اعراف، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدی برائیاں بالکل برابر ہوں گی، تو ان کو سب سے پہلے جنت اور جہنم کے درمیان مقام اعراف کے اندر رکھا جائے گا، اور یہ مقام اعراف کے اندر ایسی جگہ پر ہوں گے کہ دائیں طرف دیکھیں گے تو جنت ہوگی، جنتیوں کو سلام کریں گے اور اپنی سفارش کا کہیں گے، اور ان کے دل میں لالچ ہوگی کہ کاش ہم بھی جنت کے اندر چلے جائیں۔ الٹی طرف دیکھیں گے تو جہنم والے ہوں گے اور اللہ سے کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہرگز مت ڈالنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں کہ یہ اعراف والے لوگ جہنمیوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، جہنمیوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر یہ چونکہ درمیان اعراف کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو جہنم والوں سے کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، دیکھو تمہارے مال جمع کرنے نے تم کو کوئی فائدہ نہ دیا، اللہ کی نافرمانی کرنے نے تمہارا کوئی فائدہ نہ دیا۔ پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہے گے یہاں مقام اعراف کے لوگ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، تم لوگ ان جنتیوں کے بارے میں قسمیں کھا کر کہتے تھے نا کہ اللہ ان کو جنت میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد مقام اعراف والوں سے کہیں گے ادخلوا الجنہ، کہ تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اس کے بعد جہنم والے ان جنتیوں سے کہیں گے افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اللہ نے دیکھو تو صحیح تم پر کتنی انعامات کی بارش کی ہے، تم اس میں سے کچھ پانی کے گھونٹی ہمیں دے دو۔ تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما، اللہ نے ان چیزوں کو تم پر حرام کیا ہے، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، اللہ فرما رہے آج ہم ان جہنمیوں کو ایسے بھلا دیں گے جیسے یہ لوگ آخرت کے دن کو بھول گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا طریقہ بتایا، اللہ سے دعا کیسے کرنی ہے۔ اللہ کا ارشاد آیت نمبر 55 میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے دعا ایسے کرو کہ گریہ ازاری کر کر، رو رو کر، ہماری شریعت کے اندر کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں ہے، یعنی جو تکلف سے بالکل پاک ہمارا یہ دین اسلام اور شریعت ہے، لیکن اس دین اسلام میں ایک عبادت صرف ایسی ہے جس کے اندر اللہ نے تکلف کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ عبادت دعا کی ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور اگر مجھے دعا کے اندر رونا نہ آئے تو میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تمہیں رونا نہ آئے دعا کے اندر تو اپنی شکل رونے والی بنا لیا کرو۔ اس کو اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا، اللہ سے ایسے دعا مانگو گریہ ازاری کر کر، وخفیۃ، اور زیادہ چیخنے چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے اللہ سے دعا مانگو۔ ایک ہے دعا کرنا، دعا مانگنا، اور ایک ہے دعا پڑھنا۔ میں اور آپ بدقسمتی سے خالی دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھنا الگ چیز ہے، دعا مانگنا الگ چیز ہے۔ دعا مانگنے کے لیے
دل کے اندر اللہ پر یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ میرے منہ سے نکلے ہوئے جملے، دل میں آنے والی بات کو مکمل ان تمام رازوں سے واقف ہے، اس استحضار کے ساتھ دعا کرنا یہ در حقیقت دعا کی قبولیت کے لیے تمہید ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ انبیاء میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ان تمام انبیاء کے تذکرے کے اندر ایک بات جو سب کے اندر مشترک ہے وہ یہ کہ جب ان انبیاء نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو ان کی قوم والوں نے جب ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ جھگڑے اور فساد نہیں کیے، بلکہ محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان کو مرتے دم تک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ نتیجہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، محنت میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا آپ کی بات مانتا ہے یا نہیں، بچہ آپ کی بات سنتا ہے یا نہیں، بیٹی آپ کی بات مانتی ہے نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انبیاء کی ان دعوت کے طریقوں میں جو ایک مشترک بات ہے وہ یہ کہ جب ان انبیاء نے دعوت دی ان کو کہا گیا کہ ہم تمہیں اپنے اس ملک سے نکال دیں گے، ان کو کہا گیا کہ تمہیں ہم سنسار کر دیں گے اگر تم یہ بولنے سے باز نہیں آئے، ان کو بے وقوف ہونے کے طعنے ملے، ان کو گمراہ ہونے کے طعنے ملے، لیکن انہوں نے سامنے سے صرف اتنا کہا کہ بھائی میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے، میں تو اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرا کام یہ ہے کہ اللہ کا پیغام تم کو پہنچاؤں، تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ مان لیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو پھر وہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 97 کے اندر فرمایا، 96 کے اندر کہ آج بھی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، آج بھی اگر کچھ لوگ بستی والے ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈرنے لگے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آج بھی ہمارا وعدہ ہے ہم ان پر آسمان اور زمین کے دریچے، آسمان اور زمین کے نعمتوں کے خزانے ان پر کھول دیں گے۔ آج بھی اللہ کا وعدہ اسی طریقے سے ہے، لیکن لوگ اللہ کے عذاب کے منتظر ہیں۔ آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے اتنے امن میں آ گئے ہو؟ تمہیں کیا اس بات کا پتہ نہیں کہ اللہ کا عذاب تم پر راتوں رات اس حال میں کہ تم سو رہے ہو تم پر آ سکتا ہے؟ اوامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحی، کیا تم اللہ سے اتنے امن میں آ گئے ہو؟ تمہیں کیا یہ پتہ نہیں کہ اللہ کا عذاب دن دہاڑے آ سکتا ہے جب تم اپنی دنیا کے اندر مگن ہو؟ تم کیا اللہ کے عذاب سے امن میں آ گئے ہو؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے عذاب سے تو وہی قوم امن میں آتی ہے جو اپنا گھاٹا کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت تفصیل سے تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی طرف بلایا اور فرعون نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے اپنا کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ وہ عصا جب میدان کے اندر یا زمین پر پھینکتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بڑا اژدہا بنا دیا کرتے تھے، اور سیدھے ہاتھ کو گریبان سے نکالتے تھے تو وہ ہاتھ سفید چمکتا ہوا ہوتا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو لوگ فرعون کے جو آس پاس کے وزراء اور سردار تھے وہ فرعون کو کہنے لگے کہ یہ بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، اس کا سامنا کسی جادوگر سے کروا دو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ عید کا دن جو اس زمانے کی تہوار اور میلے کا دن تھا وہ وقت اور دن مقرر کیا گیا کہ عید کے دن دہاڑے ان کا آپس میں مقابلہ کرایا جائے گا۔ روایات کے مطابق 5 لاکھ کے قریب لوگوں کا مجمع ایک نبی اور جادوگروں کا مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع تھا۔ اس سے پہلے تمام جادوگروں سارے مل کر فرعون کے پاس گئے اور کہنے لگے موسیٰ کو تو ہم ایسے ہی زیر کر دیں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ ہمیں ملے گا کیا؟ تو فرعون نے کہا اگر تم موسیٰ کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے میں تمہیں اپنا بہت ہی قریبی وزارت کا منصب دے دوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، سامنے 70 کے قریب جادوگر تھے، میلہ سجا، میدان کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر اترے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو ان کی رسیاں جو چھوٹے چھوٹے سانپوں کی صورت میں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا ان سارے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا
جیسے ہی ان کے سانپوں کو کھایا ان جادوگروں کے اوپر یہ حقیقت کھل گئی کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ فرعون نے ان جادوگروں سے کہا تھوڑا وقت پہلے تک تم مجھ سے اپنی جیت کے لیے اجر اور اجرت مانگ رہے تھے اور اب اتنی جلدی تم نے مجھ سے پوچھے بغیر اللہ پر ایمان لے آئے، تو میں تمہارے کو سولی چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ تو یہ جادوگر سامنے سے کہنے لگے کہ فرعون جو کرنا ہے کر لے، انا الی ربنا منقلبون، ہم کو تو ویسے بھی آخر میں مرنا ہے، اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو ممکن ہے یہ موت آج ہی آ جائے، ہم موت سے گلے لگانے کو تیار ہیں لیکن اللہ پر ایمان لانے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں مفسرین نے یہ بات کی ہے کہ تھوڑا وقت پہلے تک جو جادوگر فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے اور محاذ آرائی کے لیے تیار تھے، اتنی جلدی تھوڑی سی مدت کے اندر ان 70 جادوگروں کی کائک ایسے کیسے پلٹ گئی کہ تھوڑا ٹائم پہلے تک فرعون کو خدا ماننے والے تھوڑے ہی عرصے بعد اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو مفسرین نے اس کی بنیادی طور پر 2 وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ جس کا تعلق آیت نمبر 115 سے ہے اور وہ یہ کہ ان جادوگروں نے جب مقابلہ شروع ہوا تو موسیٰ سے کہا تھا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ عموماً کھیل کے میدان کے اندر دونوں فریق آپس میں اس قسم کی گفتگو نہیں کرتے بلکہ دونوں ایک دوسرے پر سر چڑھ کر بولتے ہیں، لیکن یہاں پر گفتگو کرنے کا انداز ان جادوگروں کا بڑا ادب والا تھا۔ یہ ادب اللہ کو بہت پسند آیا کہ یہ 70 جادوگر کتنے ادب کے ساتھ میرے پیغمبر اور میرے نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ موسیٰ آپ اپنا کرتب پہلے دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے اس ادب کی بنیاد کے اوپر اللہ نے ان کے کفر کو ایمان کے اندر بدل دیا۔ اور دوسری وجہ بعد مفسرین نے ان کے ایمان لانے کی یہ بھی لکھی ہے کہ جب مقابلے کا وقت ہوا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ جادوگروں کا لباس پہن لیجئے۔ آپ حضرات کو بھی پتا ہے جادوگروں کا اپنا ایک حلیہ، ایک کیپ اور ایک قسم کی ان کا ایک یونیفارم ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے دشمن کا حلیہ نہیں پہن سکتا۔ بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں کو موسیٰ جیسا حلیہ اپنانا پڑا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر کا حلیہ اپنانے کو تیار نہیں تھے۔ تو بالآخر یہ جادوگر حلیہ اپنانے پر راضی ہوئے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام جیسا حلیہ اختیار کر لیں تاکہ میدان کے اندر ایک ہی یونیفارم لگے۔ تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسا حلیہ اپنایا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے اپنے دوست جیسا حلیہ اپناتے ہوئے ان اپنے دشمنوں کو دیکھا، اسی وقت ان کی زندگیوں میں ایمان ڈال دیا۔ اسی کو شاعر نے یوں کہا ہے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام ان کی فرعون کی ہلاکت کا اور کس طریقے سے وہ دنیا کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ظلم کیا کرتا تھا اس کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 158 کے اندر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حضور ان لوگوں سے کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء آتے تھے وہ ایک مخصوص وقت مخصوص قوم کے لیے آتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک تمام امتوں کے لیے ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری سورت کے اندر آیت نمبر 199 اور 200 کے اندر حکم دیا کہ معافی کو لازم پکڑو، خذ العفو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، لوگوں کو نیکی کا حکم کرو، اور اس دوران تمہارے اوپر ناگواری مصیبتیں لوگوں کی طرف سے پیش آئیں تو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اس قسم کے جاہلین سے تم اعراض کرو۔ سورۃ الانفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی خصوصیت بیان کی آیت نمبر 2 میں، انما المؤمنون، ایمان والے تو وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، اور جب ان ایمان والوں کے سامنے اللہ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے رب پر حقیقی معنی میں بھروسہ کرتے ہیں، اور ایمان والے وہ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا
ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ پکے ایمان والے ہیں۔ آیت نمبر 32 کے اندر اور 33 میں اللہ تعالیٰ نے نضر بن حارث کی اس واقعے کو نقل کیا کہ نضر بن حارث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ دین واقعتاً تیری طرف سے سچا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے ابھی کے ابھی پتھر برسا دے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ دین واقعتاً صحیح ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے جواب ملا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس وقت تک قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک اے نبی آپ ان کے درمیان موجود ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بھی کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب وہ لوگ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوں۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے درمیان نہیں ہے کہ جو عذاب سے بچنے کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہو، لیکن ایک نعمت ہمارے پاس استغفار کی ہے کہ اگر ہم اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہیں اور اس پر ندامت کے اشک اور آنسو بہاتے رہیں تو اللہ تعالی ہم کو کسی بھی عذاب کے اندر مسلط نہیں کریں گے۔ آخر صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کے اوپر تنبیہ کی، ہجرت کا، کہ جو ایمان والے جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنا مال دیا، اللہ کی راہ میں اپنی جان دی، ان کے جنتی ہونے کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔